معزز سامعین، میرے آج کے افسانے کا عنوان ہے قصوروار کون۔ یہ افسانہ محبت اور نفرت کے جذبات میں الجھے ہوئے لوگوں کی کہانی ہے۔ جہاں محبت کا جذبہ انا کی قربانی مانگتا ہے، وہیں نفرت کے جذبے کا بنیادی محرک بھی انا ہے۔ اب یہ افسانہ آپ کی سماعتوں کے پیش خدمت ہے۔ خالد اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں رک جاتا۔ وہ گاؤں میں اچھا خاصا شرارتی مشہور تھا۔ اس کی شرارتوں کی زد سے کوئی بھی محفوظ نہ تھا۔ اس پر ترا یہ کہ وہ خاصا باتونی بھی تھا، اور جب باتیں کرنے پر آتا تو بڑے بڑے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کو غنیمت جانتے، مگر پھر بھی شکیلا کے سامنے اس کی آواز بند ہو جاتی تھی۔ یہ کیوں تھا، اس کا جواب اس کے پاس نہ ہوتا۔ ایک بات جس کو خالد نے ہمیشہ محسوس کیا کہ شکیلا کے چہرے پر اس کے آنے سے ایک عجیب سی کرختگی آ جاتی تھی۔ وہ اسے اس طرح نظر انداز کرتی جیسے اس کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ حالانکہ خالد اگر بہت خوش شکل نہ تھا تو اسے بدصورت بھی نہ کہا جا سکتا تھا۔ اس کا قد لمبا اور جسم سے ڈول تھا۔ گاؤں میں ان کی اچھی خاصی زمین تھی، جو کہ شکیلا کے والد کی زمینوں سے کہیں زیادہ تھی، مگر پھر بھی شکیلا کی یہ بے رخی اور بے اعتنائی اسے پریشان کر دیتی تھی۔ ہاں، البتہ ایک چیز جس میں شکیلا اس سے ہر لحاظ سے برتر تھی، وہ اس کا حسن و شباب تھا۔ اس کا رنگ سفید اور چہرہ گول تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں اور باریک ہونٹ چہرے کی دلکشی کو چار چاند لگا دیتے تھے۔ سفید رنگت کے ساتھ قدرتی سرخی اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا دیتی تھی۔ اس کا قد مناسب اور بدن باوجود دبلا ہونے کے جاذب نظر تھا۔ گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ خالد کو شکیلا بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ گھنٹوں دھوپ میں کھڑا ہو کر اس کا اسکول سے لوٹنے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں جو کوئی کسی کو اچھا لگے تو اس سے وابستہ ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال خالد کا بھی تھا۔ اسے شکیلا کا گھر، ان کے کھیت، ڈور ڈنگر، حتیٰ کہ ان کے گھر کے باہر پڑا کوڑا کرکٹ بھی اچھا لگتا تھا۔ خالد کو شکیلا سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اس کی بے رخی اس کے جذبات کو مجروح کر دیتی تھی۔ دل میں ایک ٹیس اٹھتی اور وہ آہستہ آہستہ اندر ہی اندر گھلنا شروع ہو گیا۔ اس کی شرارتیں اور ہنسی اس سے روٹھ گئیں۔ اس نے گھر سے باہر نکلنا کم کر دیا۔ اس کے والدین نے اس کی اس تبدیلی کا خاصا اثر لیا اور اس سے ہر وقت پوچھ گچھ ہوتی رہتی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ آخر کب تک؟ ایک دن بیجا پوچھ گچھ سے تنگ آ کر اس نے شکیلا کے لیے اپنے جذبات اور محبت کو بیان کر دیا۔ خالد کی یہ حالت زار دیکھ کر اس کے والدین نے اس کی منگنی شکیلا سے کرنے کا عندیہ شکیلا کے والدین کو بھجوا دیا۔ چونکہ خالد کے والد حشمت علی کا شمار گاؤں کے معزز افراد میں ہوتا تھا، لہٰذا شکیلا کے والدین نے باخوشی اپنی بیٹی کی منگنی خالد سے کرنا قبول کر لی۔ وہ دن خالد کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ بہرحال منگنی والے دن بھی شکیلا کا خوبصورت چہرہ اس سے بیزاری کا آئینہ دار تھا۔ اس کی نظروں میں کاٹ تھی۔ خالد نے ایک دو مرتبہ اس سے بات کرنا چاہی، لیکن شکیلا نے اس کی باتوں کو سنی انسنی کر دی۔ شکیلا کے اس رویے نے خالد کو پریشان کر دیا، مگر اس نے اپنے دل کو جھوٹا دلاسا دیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی بے لوث محبت سے اسے جیت لے گا۔ دل جب کسی کو چاہنے لگتا ہے تو اس کے لیے تمام اصولوں اور انا کو قربان کر دیتا ہے۔ حالانکہ شکیلا جیسا رویہ کسی اور کا ہوتا تو وہ اسے کبھی منہ نہ لگاتا۔ وقت اپنی روش سے گزر رہا تھا۔ خالد منگنی کے بعد شکیلا سے شادی کے خواب آنکھوں میں سمائے واپس اپنی زندگی میں لوٹ آیا تھا۔ وہی کھلنڈرا پن، وہی شرارتیں۔ ہاں، البتہ شکیلا سے منگنی نے اس کی ذات میں ایک سکون اور ٹھہراؤ پیدا کر دیا تھا۔ وہ خود کو پہلے سے زیادہ خوش محسوس کر رہا تھا اور زندگی کو بھرپور انداز میں گزار رہا تھا۔ خالد کی عادت تھی کہ وہ رات کے کھانے کے بعد گاؤں کے ساتھ واقع باغ میں اکثر سیر کے لیے جاتا تھا۔ کبھی تو اس کے دوست اس کے ہمراہ ہوتے اور کبھی کبھار تو وہ تنہا ہی سیر کے لیے نکل جاتا۔ سردیوں کی آمد تھی۔ فضا میں خنکی سردیوں کی آمد کا نگارہ
بجا رہی تھی۔ وہ حسب معمول رات کا کھانا کھا کر سیر کے لیے اکیلا ہی باغ کی طرف چل نکلا۔ گاؤں کی گلیوں میں سناٹا اور تاریکی کا راج تھا۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ حسب عادت نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ کبھی کبھی کسی جانور کے بولنے کی آواز فضا میں گونجتی اور فضا میں پھیلی قبرستان جیسی خاموشی میں زندگی کا پتہ دیتی۔ خالد اپنی دھن میں مگن چلتا ہوا باغ تک جا پہنچا۔ وہ باغ کا چکر لگا رہا تھا کہ اسے باغ سے متصل کماد کے کھیت سے کسی کی بات کرنے کا گمان ہوا۔ اس نے سوچا کہ اس کے علاوہ گاؤں میں کون ایسا شوقین ہے جو سیر کے لیے آیا ہے۔ خیر، تجسس کے انسانی جذبے سے مغلوب ہو کر وہ کماد کے کھیت کی سمت چل پڑا جہاں سے اسے آواز آنے کا گمان ہوا تھا۔ وہ کھیت کے قریب پہنچا اور ذرا غور کرنے پر اسے کھیت سے آنے والی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں اور وہ حیرت کے سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شکیلا گاؤں کے کامی منیر کے ساتھ تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے خالد سے شدید نفرت ہے اور وہ صرف منیر سے محبت کرتی ہے، اور یہ کہ خالد سے منگنی پر وہ صرف اپنے والدین کے دباؤ کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ منیر نے اسے تسلی دے کر کہا کہ وہ فکر مند نہ ہو، وہ موقع ملتے ہی خالد کے بچے کو چونٹی کی طرح مسل کر ٹکانے لگا دے گا۔ یہ سن کر شکیلا زیر لب مسکرائی۔ خالد شکیلا اور منیر کی راز و نیاز کی باتیں سن کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے جذبات کی رو میں بہہ کر منیر کو للکارا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس پر پل پڑا، مگر وہ قد کاٹ اور ڈیل ڈول کے لحاظ سے خالد سے خاصا برتر تھا۔ وہ گاؤں میں ہونے والے میلے میں کشتی کے مقابلے کا گزشتہ کئی سالوں سے فاتح بھی تھا۔ اس نے چند منٹوں کی کشمکش کے بعد خالد کو اپنے قابو میں کر لیا۔ شکیلا حواس باختہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ خالد پوری طرح منیر کے شکنجے میں ہے تو اس کے چہرے پر طمانینت اور خوشی کی جھلک نمایاں ہو گئی۔ خالد نے منیر کی گرفت سے بچنے کے لیے بتھیرے ہاتھ پاؤں مارے، مگر بے سود۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ شکیلا اس کی طرف متوجہ ہو کر حقارت امیز لہجے میں بولی، دیکھ خالد، مجھے تجھ سے شدید نفرت ہے۔ میں تجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری تجھ سے منگنی میرے والدین نے زبردستی طے کر دی تھی۔ خالد مبہوت ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا اور اسے کہنا چاہتا تھا کہ اسے بھی اس سے نفرت ہو گئی ہے، لیکن آج بھی الفاظ اس کی زبان سے ادا نہ ہو سکے۔ منیر بڑی رعونت آمیز لہجے میں بولا، خالد، اگر تو نے آج کی یہ بات کسی کو بھی بتائی تو بے عزتی تیری ہے۔ تیری منگیتر خود چل کر میرے پاس آئی ہے۔ لوگ تم پر ہی تھو تھو کریں گے، میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے بھی شکیلا سے محبت ہے اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ خالد سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ منیر پھر بولا، آج سے ٹھیک 5 ماہ بعد گاؤں میں بابا چنن شاہ کا میلہ ہے۔ اگر تم مرد کا پتر ہے تو اس میلے میں ہونے والے کشتی کے مقابلے میں مجھے ہرا دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے ہرا دیا تو شکیلا کا خیال بھی دل میں نہیں لاؤں گا، اور جیسا تو کہے گا میں ویسا ہی کروں گا، اور اگر میں جیت گیا تو پھر تجھے شکیلا سے منگنی توڑنا ہوگی اور تو ہمارے راستے کی دوا نہیں بنے گا۔ خالد کو شکیلا سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اسے اپنی ہزیمت کا بدلہ لینا تھا۔ اس کی اندر کی انا گاؤں میں ان کا نام نہاد خاندانی وقار جاگ گیا تھا۔ اسے لڑنا تھا، شکیلا کے لیے نہیں، اپنی انا اور غیرت کے لیے۔ شکیلا کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے منیر کا چیلنج قبول کیا اور سیدھا گھر چلا آیا۔ اگلی صبح سے ہر کسی نے خالد میں بڑی تبدیلی دیکھی۔ وہ صبح سویرے بیدار ہو کر ورزش کے لیے نکل جاتا، ناشتہ کرنے کے بعد اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر جانوروں کے لیے چارہ کاٹتا اور زمینوں کے کام میں مصروف رہتا۔ شام کو وہ گاؤں سے باہر میدان میں لڑکوں کے ساتھ کبڈی کھیلتا اور ساتھ گاؤں کے بزرگ پہلوان دینو چاچا سے پہلوانی کرنے کے گر سیکھتا۔ اب تو وہ اکا دکا دفعہ مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھنے لگا تھا۔ اس کے والدین اس میں آنے والی اس تبدیلی سے بے حد خوش تھے اور اکثر آپس میں بات کرتے کہ یہ سب شکیلا سے منگنی کا نتیجہ ہے۔
جوں جوں میلے کے دن قریب آ رہے تھے، خالد کی ورزش کبڈی اور پہلوانی کرنے کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ ان کئی لڑکوں کو مات دے دیتا تھا جن سے پہلے وہ کھیلنے سے گھبراتا تھا۔ اس سے اس کی خود اعتمادی میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس عرصے کے دوران ایک دو مرتبہ شکیلہ سے اس کا آمنا سامنا ہوا، مگر اس نے نفرت سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کی نفرت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ خالد اور منیر ایک دوسرے سے کرنی کتراتے تھے۔ منیر اپنی زبان پر قائم رہا اور اس نے گاؤں کے کسی بھی شخص سے اس رات کے واقعے کا ذکر نہ کیا تھا۔ منیر علاقے کا مشہور پہلوان تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ کشتی کے مقابلے میں مسلسل جیت رہا تھا۔ اس کی طاقت کی دھوم پورے علاقے میں مچی ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے اس دفعہ کا بھی فاتح قرار دے رہے تھے۔ میلے سے چند دن پہلے جب خالد نے اپنے والدین کو یہ بتایا کہ وہ اس دفعہ میلے میں ہونے والی کشتی میں منیر سے مقابلہ کر رہا ہے تو وہ حیرت سے اسے تکنے لگے۔ خالد کی ماں نے دفعتاً کہا، میرے لال کیوں کمیوں کے منہ لگتا ہے، لعنت بھیج اس طرح کے مقابلے پر۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو تکلیف اور ہار کی ہزیمت سے دوچار ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یقیناً ہر ماں اپنے بیٹے کو فاتح اور خوش دیکھنا چاہتی ہے، مگر خالد باضد رہا اور آخرکار اس کے والدین کو اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑے اور بادل نخواستہ اسے کشتی لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ گاؤں کی روایت کے مطابق میلے سے ایک روز پہلے جب مسجد سے اعلان ہوا کہ خالد اور منیر کشتی کے مقابلے میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے تو پورا گاؤں ورتا حیرت میں ڈوب گیا۔ خالد کے قریبی دوستوں، چچا زاد اور ماموں زاد بھائیوں نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ کشتی ہار گیا تو ان کا نام نہاد خاندانی وقار مٹی میں مل جائے گا۔ بھرم رہ جانے سے انسان بہت سی ذلتوں سے بچ جاتا ہے، لیکن ان باتوں کا خالد پر کوئی اثر نہ تھا۔ اب وہ تمام مصلحتوں سے بے بہرا تھا۔ اس کی نفرت اور انا اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ اس کے سامنے ہر چیز خس و خشاک کی طرح بہہ گئی۔ سارا دن خالد کے گھر گاؤں والوں کا تانتا بدا رہا۔ ہر کماش کے افراد اپنی دانش کے مطابق کشتی کے ممکنہ نتیجے پر تبصرے کرتے رہے۔ میلے کے دن گاؤں میں چہل پہل اپنے عروج پر تھی۔ لوگوں کے غول میلہ دیکھنے کے لیے جانا شروع ہو گئے۔ ہر طرف خالد اور منیر کی ہونے والی کشتی کا چرچا تھا۔ ان کی کشتی میلے کی اختتامی سرگرمی تھی۔ دوسرے دیہاتوں سے بھی لوگوں کا ایک جمع غفیر وہاں موجود تھا۔ شکیلہ بھی اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کشتی دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی محبت کی فتح اور خالد کی شکست کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ خالد اب شکیلہ سے بے نیاز تھا۔ اب اس کے سامنے اس کی انا اور خاندان کی عزت اہم تھی۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے اپنی کامیابی کی دعا مانگی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ تہہ دل سے اپنے خالق کو پکارتا ہے تو اسے ناممکن بھی ممکن نظر آنے لگتا ہے۔ کچھ یہی کیفیت خالد کی تھی۔ کشتی کے میدان کے ارد گرد سینکڑوں لوگوں کا مجمع تھا۔ ایک شور و غوغا اور دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ نعرہ بازی ہو رہی تھی۔ منتظمین لوگوں کو بٹھا رہے تھے اور مسلسل اعلان ہو رہا تھا کہ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں تاکہ کشتی کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ کچھ لوگ ریڑھوں، بیل گاڑیوں اور سائیکلوں پر کھڑے ہو کر کشتی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ سرگوشیوں اور اندازے اپنے عروج پر تھے۔ آخرکار وہ گھڑی آن پہنچی اور کشتی سے پہلے درینہ روایت کے مطابق جب خالد اور منیر کا تعارف کروایا جا رہا تھا تو سارے مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے تمام انسان بے جان بت بن گئے ہیں۔ کشتی کا آغاز ہوا تو منیر خاصا پرادمات تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس نے اس رات خالد کو جس طرح آسانی سے قابو کر لیا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ آج بھی اسے بآسانی مات دے دے گا۔ دوسری طرف خالد خاصا محتاط تھا اور وہ زیادہ تر دفاع پر توجہ دے رہا تھا۔ منیر نے ایک دو دفعہ خالد پر داؤ لگانے کی کوشش کی، مگر خالد کمال پھرتی سے بچ گیا۔ دینو چاچا نے پچھلے 5 ماہ خالد کو کشتی کے داؤ پیش سکھانے کے لیے خاصی محنت کی تھی، جس کا ثمر آج وصول ہو رہا تھا۔ اب خالد نے بھی منیر پر اپنا داؤ لگایا، جو منیر نے ناکام تو بنا دیا، مگر اس سے اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب خالد وہ پہلے والا کمزور خالد نہ تھا۔ پہلی مرتبہ منیر کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس چیز نے خالد کے اعتماد کو مزید تقویت دے دی۔
وہ بڑے پراعتماد انداز سے منیر پر حملے کر رہا تھا۔ اب لڑائی دونوں طرف سے جارحانہ رخ اختیار کر گئی۔ لوگوں کی واہ واہ اور شور و غل میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، منیر کی پھرتی میں تیزی سے کمی ہو رہی تھی۔ شاید اس نے مقابلے کے لیے کثرت اتنی تندہی سے نہ کی تھی جو کہ اسے کرنی چاہیے تھی۔ اس نے خالد کو خاصے آسان ہدف کے طور پر لیا تھا اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ خالد نے اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی پھرتی سے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر پوری قوت سے زور لگایا اور نیچے گرا دیا۔ اس کے نیچے گرتے ہی خالد اس کے سینے پر فاتح کی طرح سوار تھا۔ منیر ہار گیا تھا۔ ہر طرف واہ واہ ہو رہی تھی، شور ایسا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ خالد کو کندھوں پر اٹھائے بنگڑے ڈال رہے تھے۔ اس کے والد اور دینو چاچا اس کی فتح پر نازاں تھے۔ اتنے میں خالد کی نگاہ شکیلا پر جا پڑی، جو اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے زندگی میں پہلی دفعہ کسی انوکھی حیران کر دینے والی چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اب اس کے چہرے پر نفرت اور کرختگی سے زیادہ حیرت جھلک رہی تھی، مگر خالد اس سے بے نیاز تھا۔ اگلی صبح خالد نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے والدین کو شکیلا سے اپنی منگنی توڑنے کا کہا۔ یہ بات اس کے والدین کے لیے حیرت اور پریشانی کا باعث تھی کہ جس لڑکی کو اس نے خود پسند کیا تھا، آج اسی سے وہ قطع تعلق کر رہا ہے۔ اس کے والدین اس کی اس حرکت پر بے حد خفا ہوئے اور اس سے اس فیصلے کی وجہ پوچھتے رہے، مگر وہ برابر پس و پیش کرتا رہا۔ آخر کار اس کی ہٹ درمی کے آگے بے بس ہو کر انہوں نے شکیلا کے والدین کو منگنی توڑنے کا عندیہ دے دیا۔ یہ بات گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس پر ہر کوئی اپنے اندازے اور قیاس آرائیاں کر رہا تھا۔ شکیلا سے منگنی توڑنے کے بعد خالد منیر سے ملا اور اسے گاؤں سے نکل جانے کا کہا، اور اسے اس رات کا وعدہ یاد دلایا کہ شکست کی صورت میں جیسا وہ کہے گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ منیر گاؤں چھوڑ کر فیصل آباد محنت مزدوری کے لیے چلا گیا۔ گاؤں والے منیر کے اس فیصلے سے بے حد حیران ہوئے اور سمجھے کہ شاید شکست کی وجہ سے وہ گاؤں رہنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد شکیلا نے کئی بار خالد کو اس سے ملنے کا پیغام بھجوایا، مگر اس نے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد خالد نے اپنے ہی خاندان کی لڑکی سے شادی کر لی۔ منیر حسب وعدہ فیصل آباد میں محنت مزدوری کر رہا ہے اور پھر کبھی گاؤں واپس نہیں آیا۔ شکیلا کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ خالد سے اس کی منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے کسی بھی اچھے گھرانے سے اس کا رشتہ نہیں آتا، اور جہاں سے رشتہ آتا ہے وہاں اس کے والدین انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ رشتہ ان کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا۔ شکیلا کی شادی نہ ہونے کی وجہ خالد کو قرار دیا جاتا ہے، مگر وہ بخوبی جانتی ہے کہ اصل قصوروار کون ہے۔ معزز سامعین، یہاں میں اپنے افسانے قصوروار کون کا اختتام اس درخواست سے کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ شکریہ۔